ایک صحابی رسول حاضر ہوئے، بدو صحابی، نئے نئے اسلام قبول کیا، بدو تھے، سادہ دیہاتی۔ اللہ کے محبوب ایک سوال ہے، حضور نے فرمایا پوچھو پیارے صحابی۔ حضور سوال یہ ہے کہ جب میں گناہ کرتا تھا عالم کفر میں، ابھی نئے ایمان لائے، اسلام کا پورا مفہوم سمجھا نہیں کہ توبہ سے گناہ معاف ہوگا، اسلام نے سارے گناہ معاف کر دیے، بدو ہے، سادہ ہے، کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا، حضور کی مجلس میں آئے۔ حضور جب میں گناہ کرتا تھا کیا میرا اللہ دیکھتا تھا؟ حضور نے فرمایا اللہ تو بصیر ہے، وہ تو ہر ہر لمحے ہر شے کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے محبوب جب میں کوئی فحاشی کے باتیں کرتا تھا، گانے باجے رقص و سرور، کیا اللہ سنتا تھا؟ اللہ تو سمیع ہے، علیم ہے، میرے صحابی کو ہر وقت سنتا ہے، ہر فعل کا علم رکھتا ہے۔ یہ باتیں سن کر صحابی پلٹے، جانے لگے، پھر واپس لوٹے۔ حضور ایک سوال اور پوچھو میرے صحابی۔ حضور جب میں تنہا ہوتا تھا، اندھیرا ہوتا تھا، کوئی نہیں تھا جاننے والا، دیکھنے والا، پردوں کے اندر، تنہائیوں کے اندر، کیا ایسی جگہ پر بھی، ایسے مقام پر بھی اللہ دیکھتا اور سنتا اور میرے اعمال سے واقف ہے؟ کہا بے شک اللہ جانتا ہے۔ بس وہ صحابی کی گھگی بن گئی، ہچکیاں بن گئی، ایسے ہی حضور کے سامنے روتے روتے پلٹے اور ایک عجیب و غریب کیفیت میں کہنے لگے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر، اے اللہ مجھے تھوڑی معلوم تھا کہ تو تنہائیوں کے اندر بھی دیکھ لیتا ہے، اے مالک مجھے تھوڑی علم تھا کہ پردے ڈال کر چھپ کر گناہ کرے لیکن اللہ وہاں بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، اے مالک مجھے تھوڑی علم تھا اس بات کا کہ میں جو کہتا ہوں تو سننے والا ہے، کہ تو مجھے معلوم بعد میں چلا، اے رب کائنات اگر مجھے پتا ہوتا میں اتنا بے شرم اور بے حیا تو نہیں ہوں کہ دنیا کے سامنے تو چھپ جاؤں، مالک تیرے سامنے نہ چھپ سکوں، میں دنیا سے حیا کروں تجھ سے حیا نہ کروں، اے اللہ میں اتنا بے شرم و بے حیا نہیں تھا، مجھے معلوم ہی نہیں تھا، اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اے مالک مجھ سے خطا ہو گئی، تو دیکھتا رہا، میں خطائیں کرتا رہا، تو سنتا رہا، میں گناہ کرتا رہا، میں دنیا سے بچتا رہا، تجھ سے نہ چھپ سکا۔ یہ کہتے کہتے وہ مسجد کی دہلیز تک پہنچے، تھا کر کے گر گئے، روح پرواز کری۔ محبوب دو عالم درس دے رہے تھے، آپ اٹھے، دوڑ کر صحابی کے پاس تشریف لے کر گئے، سینے پہ ہاتھ رکھا، روح پرواز کر چکی تھی۔ محبوب دو عالم نے فرمایا میرے صحابہ اس کا جنازہ تیار کرو، کفن پہناؤ، میں خود پیارے صحابی کا جنازہ پڑھاؤں، اور اگر کسی نے جنتی شخص کے جنازے میں شریک ہونا ہے میرے صحابی کے جنازے میں آ جائے، یہ جنتی ہے، یہ اللہ کے خوف سے مارا گیا ہے۔